السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 239 یعنی کہ 1 × 40، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم واقعہ ایلا بیان کر رہے تھے، تو آج اس کا سمجھ لیں دوسرا حصہ یا پارٹ نمبر 2 ہم بیان کریں گے۔ تو کل کی جو تمہیدی باتیں ہیں وہ سمجھ لیں، ایلا کہتے ہیں قسم کھانے کو، اور شرعی یا اسلام میں اس کا معنی یہ ہے شرعی اصطلاح میں کہ خاوند قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اور یہ خاوند پر ہوتا ہے کہ وہ مہینے کا قسم کھا لے، مہینے کی، 2 ہفتے کی، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 4 مہینے تک وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی بھی ناراضگی ہو۔ اور 4 مہینے بعد یا تو خاوند کو رجوع کرنا ہوگا یا طلاق دینی ہوگی۔ معلق نہیں رکھنا، لٹکائے نہیں رکھنا، یا رجوع کر لے یا طلاق دے لے۔ اور اگر خاوند طلاق نہ دے تو پھر وقت کا قاضی، جج یا پنچایت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ بھی آخر تم نے کیوں ان کو لٹکا رکھا ہے۔ معلق کا مطلب لٹکا رکھا ہے، لٹکانا نہیں، یا تو طلاق دو یا رجوع کر لو۔ تو زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 4 مہینے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیویوں سے اپنے ایلا کیا۔ ایک تو وجہ اس کی ہم نے کل بیان کی تھی کہ خرچے کا مطالبہ تھا کہ خیبر فتح ہو گیا، بنو قریظہ، بنو نذیر، قبیلہ حوازن، غزوہ طائف، پورا عرب اس فتح ہو گیا۔ اب رہ گیا وہ روم، شام، یعنی کہ عیسائی اور آگ پرست مجوسی، تو سارا عرب تو فتح ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہر طرف خوشحالی ہے، پھر مال غنیمت میں سے آپ کو بھی 5واں حصہ ملتا ہے، تمہارا خرچ بڑھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خرچ دیا کرتے تھے سال کا، وہ خود وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ ناراض ہوئے، تو آپ نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ سب بیویوں نے اکٹھے ہو کر خرچے کا مطالبہ کیا۔ پھر ہم نے کہا تھا شہد کا واقعہ بھی بیان کر دیا تھا، پھر 3 واقعات تھے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ بیویوں نے خرچے کا مطالبہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی سورۃ الاحزاب میں کہ اپنی بیویوں کو آپ بلائیں، ان کو اختیار دیں کہ دنیا کی زینت، خوبصورتی چاہتی ہیں تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن پھر جدائی ہے، یعنی کہ طلاق دے کے ان کو گھر روانہ کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر انہی حالات میں گزارا کرنا ہوگا۔ پھر وہ جو ہے نا سب بیویوں نے، 9 بیویاں تھی اس وقت آپ کی، تو ماریہ قبطیہ تھی، وہ لونڈی تھی، تو سب بیویوں نے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو پسند کیا، اور انہوں نے کہا ہمیں دنیا کی خوبصورتی زینت نہیں چاہیے۔ یہ کل ہم نے واقعہ بیان جو ہے وہ کر دیا تھا۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں، یہ نا بخاری کی حدیث ہے، تو واقعہ ایلا کا پارٹ نمبر 2 کہہ لیں اسی سلسلے کا۔ تو ہوا یہ تھا کہ بعض کا ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت عائشہ سے راز کی کوئی بات کی، انہوں نے حضرت حفصہ سے کر دی، تو اس پر بھی ناراضگی ہوئی، تو 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئی، تو پھر آپ نے 1 مہینہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، تو ہم اس کو آج بیان کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل کریں گے۔ ہوا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے پاک کے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ وہ جو دو بیویاں جن کے بارے میں اللہ نے سورہ التحریم میں کہا کہ تم دونوں کا دل ٹیڑے ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ کون تھی؟ تو واقعہ یہ ہوا کہ کہتے پھر میں ان کے نبی علیہ السلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو میں نے یہ آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ وہ دو بیویاں کون سی تھیں، تو میں آپ کے ساتھ حج پر روانہ ہوا، لیکن مجھے پوچھنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کون دو عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ تھا، تو حضرت عمر قضائے حاجت کے لیے ایک طرف ہٹ کر گئے تو میں بھی لوٹے میں پانی لے کر آپ کے پیچھے گیا حضرت عمر کے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں چنانچہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر مشکیزے سے پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا، میں نے عرض کیا کہ وہ دو جو بیویاں تھیں وہ کون تھی جن کے بارے میں سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں تو یہ توبہ کرے اور رجوع کرے تو یہ بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے ابن عباس یعنی کہ عبداللہ تم پر تعجب ہے، وہ دو عورتوں سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں، یعنی کہ ایک ابو بکر کی بیٹی اور ایک میری بیٹی۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے راز کی کوئی بات کہی تو آپ نے کہا چھپانا ہے، تو انہوں نے حضرت حفصہ سے یہ بات کر دی۔ اب اس میں حضرت عمر کی بالکل دیانتداری ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی ہے تو میں چھپاؤں، کیونکہ آیت تھی تو انہوں نے کہا وہ میری بیٹی بھی اس میں شامل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایلا والا واقعہ وہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری دوست تھا، تو ہم محلے میں رہتے تھے، وہ ذرا مدینہ قبیلہ والی مدینہ میں رہتا تھا، یعنی کہ مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کر۔ تو میں نے اپنے انصاری جو میرا بھائی تھا، آپ نے بھائی بنایا ہوا تھا اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک دن وہ نبی علیہ السلام کے پاس رہے اور جو آپ پر وحی اترتی ہے، جو آپ علم کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ مجھے آ کر رات کو بتایا کرے، اور ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کروں گا، اور جو وحی آئے گی، قرآن کی آیات نازل ہوں گی، کوئی نیا واقعہ یا غیر معمولی بات ہوگی تو وہ بھی میں بھی تمہیں بتایا کروں گا۔ یہ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے علم کی طلب کہ بھی آیا کیا ہوا کیسے ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کی باری تھی انصاری کی، تو پھر تمہید باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ میں جو قریشی عورتیں تھیں ہم ان پر غالب تھے، ہم ان کو بولنے نہیں دیتے تھے، یعنی کہ عورتیں ہمارے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کیوں کیسے۔ کہتے جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ انصار کی عورتیں انصار پر غالب ہیں، ان میں بحث بھی ہوتی ہے، تو میں بھی ہوتی ہے ادب کے دائرے میں، تو یعنی کہ انصار کی عورتیں انصار پر غالب تھی۔ دیکھا دیکھی ہماری عورتوں کو بھی ہوا لگی مدینہ کی، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر شوہر سے بحث کرنی شروع کی۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بیوی سے بات کی، ڈانٹا، اس نے آگے سے مجھے جواب دیا۔ حضرت عمر کہتے میں حیران رہ گیا
مجھے بڑی بات بری لگی. تو اس نے کہا کہ میری بیوی نے تم بوڑھا کیوں مناتے ہو؟ ساری انصار کی عورتیں ایسا کرتی ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے ساتھ بحث کرتی ہیں. حتیٰ کہ بعض بیویاں ایسی بھی ہیں، نام تو نہیں لیا، یعنی کہ کہا ایسی بیویاں بھی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ڈوٹی رہتی ہیں آپ سے، بولتی نہیں آپ سے، کلام نہیں کرتی، یعنی کہ محبت بڑا نا، محبت کے انداز میں روٹ جاتی ہیں. اچھا، حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا ہے. اور ان کی بیٹی بھی تھی نا حفصہ، تو کہتے مجھے گھبراہٹ ہو گئی کہ اچھا جو دن سے لے کر رات تک آپ سے بات چیت نہیں کرتی، میری بھی بیٹی بھی اس میں ہے. میں نے سوچا دل میں جس نے ایسا کیا وہ تو بڑے عظیم خسارے میں ہے. پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے گھر کے، یعنی کہ اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا گیا. میں نے اس سے کہا کیا تم میں سے کوئی دن سے لے کر رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹی رہتی ہے؟ میں نے سوال کیا. انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا ایسی ہی بات ہے. میں نے کہا وہ تو بڑا نامراد خسارے میں پڑ گئی. تو کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ کا رسول ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، تو تم تباہ ہو جاؤ گی؟ یہ سوال کیا میں نے اپنی بیٹی سے کہ اگر اللہ کا رسول ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوئے تو تم خسارے اور تباہی میں چلی جاؤ گی. پھر میں نے اس کو نا نصیحت کی، دیکھو زیادہ نہ مانگا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خرچہ، اور آپ کو جواب بھی نہ دیا کرو. آپ اگر کہیں تو خاموشی اختیار کیا کرو، آپ کو خفا نہ کرو. باقی رہ گی ضرورت کی بات، وہ مجھ سے لے لیا کرو. لیکن جو ضروری تمہیں چاہیے نا چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کہنا، مجھ سے کہنا. میں باپ ہوں تمہارا، مجھ سے کہہ لینا. اور تمہاری سوکن بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. مراد تھی حضرت عائشہ، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پیاری. یعنی کہ ایسا نہ سوکنوں والے معاملے میں آ کر تم حضرت عائشہ کی ریس کرو. یعنی کہ وہ باپ کے طور پر انہیں نصیحت کر رہے ہیں. تو سیدنا عمر کہتے ہیں ہم دونوں آپس میں اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ میں اور میرا انصاری دوست، کہ وہ غسانی قبیلہ نہیں، یعنی کہ رومی، وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے مدینہ پر چڑھائی کی، اور اس نے نا گھوڑے تیار کر لیے. یہ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، یہ آگے غزوہ تبوک کی آنا نا کل سے. تو غزانیاں پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ سن 9 ہجری کی بات ہے نا، اور محرم سفر یہ شروع ہو چکا ہے، ربیع بلکہ اس سے آگے بھی. تو ہوا یہ کہ جو باری نہیں مقرر کی تھی، میں نے پہلے بتایا نہیں کہ حضرت عمر نے باری مقرر کی تھی کہ ایک دن تم رہو، جو وہی آئی تو رات کو آ کے مجھے ساری بات بتانی، اور ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کروں گا اور میں آپ کو ساری بات بتایا کروں گا. چنانچہ کہتے ہیں کہ اس وقت نا وہ میرے انصاری بھائی کی باری تھی، تو میرا گھر میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سمجھ لیں رات کا ٹائم تھا سونے کا، یوں سمجھ لیں آج کے مطابق 12 بجے ہیں رات کے. تو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میں گھبرا گیا کیونکہ رات کا دروازہ کھٹکھٹانا اس وقت بڑی دہشت والا ہوتا ہے. آج بھی کون آ گئے؟ کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا کہ دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے تو میں گھبرا باہر نکلا، اور میں نے کہا وہ روم والوں نے تو چڑھائی نہیں کر دی قبیلے غسانی نے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اور ہی واقعہ سنا دیا. اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. وہ جو انصاری نے کہ بس میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اچھا میری بیٹی کو بھی طلاق ہوگی، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو میں نے کہا حفصہ کی تو قسمت پھوٹ گئی. میں پہلے ہی خیال کرتا تھا کہ وہ عن قریب ایسا ہی ہو جائے گا
جس طرح وہ چڑھ بڑھ کر باتیں کرتی ہے. پھر کہتے ہیں میں نے کپڑے بدلے اور راتوں رات مدینہ یعنی کہ آ گیا. یہ تھوڑا سا دور رہتے ہوں گے نا ہلکا سا. تو فجر کی نماز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی. تو نماز پڑھ کر آپ کی میں نے بتایا نا کہ 30 دن آپ نے علا کیا تھا، تو آپ اوپر بلا خانے میں یا گھر پر تشریف لے جاتے تھے. ہاں بیویاں بھی گھر پر، حجرے ساتھ ساتھ تھے نا. تو میں وہاں تنہا بیٹھ گئے. میں حفصہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ تو رو رہی ہے. میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس انجام سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ تم زیادہ تکرار نہ کرو، خرچے کا مطالبہ نہ کرو، مجھ سے لے لیا کرو. وہی باتیں یاد کروائیں. تو پھر میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طلاق دے دی تمہیں؟ اس نے کہا جی، حفصہ نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، یعنی کہ یہ نہیں پتا آپ نے بس جدائی اختیار کی. تو آپ اس وقت بلا خانے میں یعنی کہ اوپر والے منظر پر تشریف رکھتے تھے. کہتے میں پھر نکل کرنا حضرت حفصہ سے مسجد نبوی میں منبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا. ارد گرد کچھ لوگ بھی بیٹھے رو رہے تھے، یعنی کہ کیا مسئلہ ہوا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ان لوگوں کے ساتھ. پھر مجھ پر نہ وہ پریشانی غالب آ گئی جو مجھے لاحق تھی. میں نا بلا خانے کی طرف گیا جہاں پر آپ تشریف فرماتے. میں نے جو آپ کا دربان تھا نا سیاہ فام، آپ نے دربان رکھا ہوا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرو کہ عمر آئے ہیں، یعنی کہ میں آیا ہوں. کہتے ہیں وہ خادم اندر گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی کہ عمر آئے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. پھر باہر نکلا، کہنے لگا میں نے تمہارا ذکر کر دیا ہے عمر، آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی کہ نہ ہاں کا ہے نہ نہیں کا ہے. تو میں واپس آ کر پھر لوگوں میں بیٹھ گیا منبر کے پاس. تھوڑی دیر بعد وہی جو بندے کو فکر ہو، پھر احساس غالب آ گیا کہ میں جا کر پوچھوں. پھر میں آیا، میں نے پھر اس سیاہ فام غلام کو کہا کہ جاؤ کو عمر آئے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. وہ پھر غلام اندر گیا، پھر باہر آیا، اس نے کہا جی میں نے اے عمر تمہارا ذکر کیا ہے، نہ آپ نے ہاں کہی ہے نہ آپ نے نہیں کہا ہے، خاموشی اختیار کی. کہتے پھر میں چپ کر کے ادھر تیز یہ ہوتی ہے تات منبر کے پاس بیٹھ گیا. لیکن وہ مجھے پریشانی تھی لاحق. پھر وہ مجھ پر نا وہ خیال غالب آیا. انسان کو جس کی فکر ہو اس کی طرف خیال دوڑ کر جاتا ہے نا. کہتے وہ مجھے پھر خیال غالب آ گیا کہ کیا بنا، کیا ہوا، میں تفتیش کروں. کہتے پھر میں تیسری بار گیا یا چوتھی بار، تو میں نے پھر کہا کہ جاؤ عمر کے لیے اجازت حاصل کرو. پھر معاملہ پہلے ہی کی طرح ہوا، یعنی کہ اس نے غلام نے آ کر کہا جی آپ نے تو خاموشی اختیار کی ہے، نہ ہاں نہ نہیں. کہتے میں واپس آ رہا تھا، اچانک آواز آئی غلام کی، اے عمر اجازت مل گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو میں نے دیکھا کہ آپ نا کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی نا چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر کوئی نہیں تھا، اور آپ کی نا ادھر پشت مبارک پر کھجور کے پتوں کے نشانات نمایاں تھے، اور آپ ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں. تو وہ تکیہ بھی ایسا تھا جس میں کھجور کے پتے بڑے ہوئے تھے، یعنی کہ تکیے میں کھجور کے پتے تھے. میں نے سلام کیا اور کھڑے کھڑے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی.
میں ایک دم میرے ساتھ خوشی کی لہر دوڑ گئی، وقت ناراضگی ہے. ہاں جی، یہاں آپ نے وہی ہلا کیا تھا نا 29 دنوں کا یا 30 دنوں کا. پھر میں نے نا دیکھے یہ ہوتی ہے محبت، میں نے کہا میں آپ کا موڈ بھانپ گیا کہ آپ نا خفگی والی حالت میں ہیں، ناراضگی والی حالت میں ہیں. تو میں نے کہا ذرا نا میں ماحول خوشگوار کروں. ہاں جی، تو میں نے نا کہ اللہ کے رسول دیکھا نہیں آپ نے، ہم جب مکہ میں تھے تو یہ اپنی عورتوں کو ہم اپنے دباؤ میں رکھتے تھے، قابو رکھتے تھے. جب سے یہ مدینہ آئی ہیں، انصار کی عورتوں سے ملی ہیں، تو اب ٹھا ٹھا باتیں کرتی ہیں. وہ کہتی میں نے نا آپ کو ہنسانے کے لیے نا اس طرح کی بات کی کیا. تو کہتا آپ واقعی پھر ہم مسکرائے ہیں میری بات سن کر نا، کہ یعنی کہ ہماری عورتوں کو ہوا لگ گئی ہے انصاری عورتوں کی. یہ میں محاوتن ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں عربی کا مطلب. انہوں نے یہ بات یہی کہی ہے کہ ان انصار کی عورتوں سے انہوں نے عادتیں لے لی ہیں، تو گویا ان کو ادھر کی ہوا لگ گئی. تو آپ مسکرائے. ہاں جی، تو میں نے کہا اچھا ذرا موڈ ٹھیک ہوا ہے آپ کا. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو حفصہ کو کہا ہے کہ اپنی سوکن کی طرف نگاہ نہ کرے. مراد عائشہ تھی، وہ تم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پیاری چہیتی ہے، اور عمر میں بھی تم سے چھوٹی ہے، اور کبھی تم اس سوکن کا یعنی کہ حضرت عائشہ کا مقابلہ نہ کرنا. آپ پھر مزید مسکرائے، ہنسے ہیں کہ حضرت عمر کی بات. کہتے میں نے اب دیکھا کہ موڈ آپ کا خوشگوار ہو گیا، میں پھر ہمت کی تو میں بیٹھ گیا ادھر ہی. اب جب میں نے بیٹھا دیکھا تو میں نے ارد گرد دیکھا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نا 3 کچی کھالوں کے علاوہ پورے گھر میں کچھ نظر ہی نہیں آیا. یعنی کہ گھر کیا تھا مطلب نہ تو بستر بچھا ہوا ہے، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں، اور 2-4 چیزیں گنی چنی پڑی ہوئی ہیں، مٹکا یا تلوار یا کچھ اس طرح. بس میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ امت کو وسعت دے. فارس اور روم تو دنیا کے اتنے مزے میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر یعنی کہ یہ حالت ہے. مراد حضرت عمر کی یہ تھی. حالانکہ آپ اور ہم وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو فرمایا حضرت عمر نے، وہ روایت حضرت عمر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایسے تعجب سے دیکھا، یعنی کہ اس انداز میں دیکھا کہ عمر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تمہارا جیسا عقل مند یہ ایسی بات کرے گا کہ یعنی کہ غریبی اور امیری کو عبادات کے ساتھ تولے گا. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اے عمر تم ایسی بات کرتے ہو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا کی لذتیں لے جائیں اور ہم آخرت کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو آخرت رکھی ہے، دنیا کی لذتیں تو نہیں رکھی. کہتے پھر مجھے اپنا احساس ہوا کہ میں نے غلط بات کر دی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجیے. واقعی میں نے آپ کو بتایا نا آپ نے زہد کو ویسے ترجیح دی، یعنی کہ اختیاری ہماری جبرن ہے. یعنی کہ ہم ملیں گے تو کیا ہم سخاوت کریں گے؟ یعنی کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے. میں نے کہا پورا عرب فتح ہو چکا ہے، غزوہ تبوک کی باتیں ہو رہی ہیں، آگے غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا جو آخری مارکا ہے، اس کے بعد مارکا ہی نہیں کوئی ہوا. تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں، 9 سن ہجری ہے، مکہ کے مدینہ کے سب عرب پر آپ حاکم ہیں. یعنی کہ یہ اختیاری ہے، جبرن نہیں ہے، ہمارا جبرن ہے. تو بہرحال میں نے کہا جی اللہ کے رسول اچھا جی غلط بات ہوگی میرے لیے پھر استغفار کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی اس وجہ سے اختیار کی تھی کہ حضرت حفصہ نے سیدہ عائشہ سے ایک راز ظاہر کر دیا تھا. تو آپ نے پھر قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینہ تم سے جدا رہوں گا. جب 29 دن گزر گئے تو آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے.
تو وہ بھی گن رہے تھے انگلیوں پر، بیویاں تھی آخر. کہہ رہے اللہ کے رسول آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، چاند 29 کا بھی ہوتا ہے. چاند نظر آ گیا تو میں آ گیا، مہینہ تو ہو گیا. پھر وہ آپ نے وہی بات کہی جو سورۃ الاحزاب میں آئی ہے کہ ان کو اختیار دیجیے. اسے کہتے ہیں آیت تخییر، کہ اختیار والی آیت، کہ چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اور یہ فقیرانہ زندگی، زہد والی زندگی اختیار کر لیں، تو یہاں آئے میں ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں آیت میں نے سنا دی ہے، لیکن کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے باپ سے مشورہ کر لینا. تو ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ تھا کہ یہ عمر کی چھوٹی ہیں تو جذبات میں آ کر، کیونکہ تقاضا سب نے کیا تھا نا کہ خرچہ بڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات نازل کر دی کہ بھی یہی تمہیں حالت میں رہنا ہوگا، کیونکہ تم امہات المومنین، تمہارا کوئی درجہ چھوٹا نہیں ہے، تمہاری شان ہی بہت اونچی ہے. تو یعنی کہ اگر پیغمبر کی بیویاں ہوں تو اسی لائق ہے یہ زہد. یہ مطلب نہیں ہے کہ زینت والی زندگی جو وہ مانگ رہی تھی وہ حرام تھی، ظاہر حرام کا تو وہ تقاضا نہیں کر رہی تھی نا، یہی کہہ رہی تھی خرچہ بڑھا دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، یعنی کہ بڑا اگر کوئی کم درجے کی نیکی بھی کرے نا تو اس کی شان کے مطابق نہیں سمجھی جاتی بات. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہوئی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے مانگنے، 1 کروڑ یا ارب پتی بیٹھا ہے، اور ایک روز 500 روپیہ یا 400 روپیہ کمانے والا مزدور بھی بیٹھا ہے. اب ارب روپیہ کمانے والا 100 روپیہ نکال کر فقیر کو دے دے اور 500 روپیہ کمانے والا بھی 100 روپیہ دے دے. اب دونوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ارب روپیہ رکھنے والا 100 روپیہ اس کی شان کے مطابق نہیں، اس کو چاہیے تھا 1000 کا لاکھوں دے دیتا فقیر کو، مانگنے والے کو، پھر مطابق تو نہیں تھی نا. تو اب وہ 100 روپیہ اٹھا کر دے رہا ہے. تو اسی طرح ازواج مطہرات کی شان بہت بلند ہے، سمجھ آئے نا. تو اس حوالے سے یہ بات کہی گئی. تو حضرت عائشہ نے آگے سے پھر ایسے نا ناز سے کہا، جیسے ہمارے کہتے ہیں ناز و نخرے سے چہک کر کہا جی اس بات میں نبی اپنے باپ سے مشورہ کروں گی، میں نے تو آپ ہی کو قبول کیا. تو پھر آگے سے وہی وہ جذبہ بیدار ہو گیا سوکنوں کا جو بشری تقاضے ہوتے ہیں آپس میں. کہتی اللہ کے رسول ایک بات ہے جو میں نے تو آپ کو قبول کیا نا، تو باقی سے میرا نا جواب عرض کرے کہ میں نے کیا جواب دیا. مطلب کہ جدا ہوتی ہے تو ہو جائے اپنا جواب. تو نبی علیہ السلام نے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی بنانے والا، یعنی کہ آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تنگی والا نہیں. اچھی بات ہے تو میں بتاؤں گا، تم نے جو اچھی بات کہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے تو اچھی بات ہے نا، تو میں سب کو بتاؤں گا اگر انہوں نے مجھے پوچھا. اچھا ویسے میں ایک بات کروں، یہ نا وقتی واقعہ تھا ازواج مطہرات کی سخاوت کا کیا، یعنی کہ میں آپ کو واقعات بیان کروں، یعنی کہ یہ جو ہے نا صرف ایک وقتی واقعہ تھا، انہوں نے کچھ سمجھ کے اجتہادی خطا ان سے ہو گئی سمجھ بیویوں سے. باقی زینب آپ نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہو، بخاری کی روایت. تو بیویوں نے غالباً ہاتھ ناپے تو زینب پہلے فوت ہوئی، تو لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت تھی کہ وہ سخاوت بہت زیادہ کیا کرتی زینب رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عائشہ صدیقہ کا خود حال یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی نا، تو اچھا ان کا پھر بڑا احترام رہا ہے نا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، پھر امت کی مائیں تھی، پھر ان کا سارا ان کے سرکاری طور پر خرچہ خلافت پورا کرتی تھی 9 بیویوں کا
بیت المال سے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گرانا تھا، پھر شادی بھی نہیں کر سکتے تھے اور تو پھر وہ اسی طرح ان کا نظام چلتا تھا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلایا کرتے تھے. لیکن آنے والے خلفاء نے بڑھ چڑھ کر ان کو دیا لاکھوں درہم و دینار، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کو اپنا لیا تھا، جو آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے. حتیٰ کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لاکھوں درہم و دینار آئے، روزے رکھا ہوا تھا، تو وہ ٹائم آیا نا افطاری کا تو کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے خادمہ سے کہا کہ پہلے یاد کروا دیتی تو میں کچھ رکھ لیتی. اتنے یعنی کہ سخاوت. اور عبداللہ بن زبیر کا یہ غالباً بھانجے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے، تو انہوں نے پیٹھ پیچھے کوئی بات کر دی کہ ہاتھ ہولا رکھے کوئی، مثلا ہم دیتے ہیں اپنی ماں کو، مطلب یہ تھی کہ اپنی خالہ بھی لگتی تھی، ماں بھی لگتی تھی، تو اب ہم اپنی والدہ کو دیتے ہیں کہ خود اپنے اوپر خرچ کرے تو یہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتی. تو حضرت عائشہ اس بات پر ناراض ہو گئی تھی، قسم کھا لی تھی انہوں نے بھی کہ میں نہیں ان سے بات کروں. وہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر حالانکہ خلیفہ تھے، انہوں نے پھر بہانے سے راضی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ وفد بنایا 5-7 کا، تو ان کو حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف بھیجا، تو پیچھے ایسے نا پیچھے ان کے پیچھے چھپ گئے. تو ان وفد نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہم اندر آ جائیں، محرم ہوں گے سب، یعنی کہ پوتے دوترے یا بھانجے یا جو بھی آپ کہہ لیں. انہوں نے کہا آ جاؤ، انہوں نے کہا سب آ جائیں، سکھایا ہوا تھا نا. تو انہوں نے کہا جی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا سب آ جاؤ. وہ پیچھے پھر عبداللہ زبیر بھی اندر آ گئے، وہ پھر لپٹ گئے اپنی خالہ سے، خالہ لگتے تھے. تو معافی مانگی کہ جی اب میں انداز سے یہ بات نہیں کروں گا کہ ہاتھ روک کر رکھیں. یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس بات پر ناراض ہو گئی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. تو مطلب میں بتا رہا ہوں کہ بیویوں کا یہ حال تھا، وہ آپ کی خو یعنی کہ آپ کی عادت پا گئی تھی، اونچا گرانا تھا تو اونچی مثالیں پیش کرنی چاہیے نا، یہ قرآن کا مطلب تھا. پھر انہوں نے پیش بھی کی، یہ وقتی طور پر بات ہی ختم ہو گئی. اچھا پھر نہ تو آپ نے فرمایا اچھا مہینہ تو 29 کا ہوتا ہے. پھر آیت تخیر اس میں نے کہا نا وہ نازل ہوئی ہے، سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 2829 ہے، 2829. اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا، تم جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو. تو ام المومن نے عرض کیا میں جانتی ہوں کہ میرے والدین آپ کی جدائی کا کبھی مجھے مشورہ نہیں دیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ بہت بڑا اجر تیار کر رکھا اللہ نے. میں نے عرض کیا میں اس کے متعلق اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی. انہوں نے بڑے ناز سے کہا میں نے تو کوئی مشورہ نہیں کرنا، میں نے تو اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہی میں نے پسند کر لی. ہمارا حال کیا الٹا، ہم کہتے ہیں جتنا جوڑ لیں اتنا اچھا ہے. تو یہ ان کا الٹا معاملہ تھا کہ جتنا اللہ کی راہ میں دے دے اتنا ہی بچہ ہے. تو بہرحال یہ پھر آپ نے سب بیویوں کو اختیار دیا، تو اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت سب بیویوں نے ایک ہی جواب دیا، کسی ایک 9 بیویوں میں سے کسی نے جدائی پسند نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دیں. بتایا ہوا ہے میں نے مسئلہ، یعنی کہ طلاق دے سکتے تھے، پہلے وہ حفصہ کو دی، رجوع کر لیا، سودا کو دینے کا. جب انہوں نے آپ کو اختیار کیا نا تو پھر اللہ نے آیات نازل کر دی کہ جو آ گیا نا اب آپ نے ان کو طلاق نہیں دینی، اپنے پاس ہی رکھنا. اور واقعی پھر آپ فوت ہوئے تو 9 ہی غالباً آپ کی بیویاں تھی. خدیجہ الکبریٰ پہلے فوت ہو گئی تھی. ہاں 9 بیویاں اس وقت تھی، تو 11 اور 13 ماریہ قبطیہ لونڈی تھی وہ ملا کر اس طرح، اور خدیجہ الکبریٰ پہلے ملا کر 11 بنا دیتے ہیں. یہاں اگر 1-2 اور لونڈی کو ملائیں تو کوئی 13 بھی بنا دیتا ہے. بڑا 9 ہاں جو 9 آپ کی بیویاں تھیں.
آپ کی زندگی میں بیویاں جو ہے نا خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی ہیں. ہاں میں دو ایک ہاں اس طرح ہے. تو اس طرح ہے. اور یہ ہے کہ یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اپنے پاس ہی رکھا ہے. تو راج بات کیا ہے کہ جو ایلا آپ نے کیا ہے نا ایلا، اس کا بنیادی مقصد خرچے کا ہی مطالبہ تھا. وہ شاید والی بات اور وہ مارجہ قبطیہ سے تعلق کی بات وہ تھی. پھر ایک اہم بات یہ کر رہے ہیں، نجاشی کی وفات ہوئی ہے جی 9 ہجری میں، یعنی کہ غزوہ تبوک سے قبل جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی وہ حبشہ میں جو بادشاہ تھا نا نجاشی، اسہمہ غالباً اس کا نام تھا اسہمہ، وہ وفات پا گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نجاشی کی وفات کی اطلاع دی. پھر آپ صحابہ کرام کو لے کر غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جناز گاہ گئے ہیں اور ادھر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. ادھر سے میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، امام ابو حنیفہ نہیں غائبانہ جنازہ کو مانتے. یہ جتنے بھی سنی یا بریلوی یا دیوبندی ہیں نا، آپ نے دیکھا انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کروایا ہو؟ نہیں. یا ایک جنازے کے بعد دوسرا جنازہ یہ نہیں کرواتے. لیکن اہل حدیث اور ہم ایک کرواتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں نجاشی کا بھی آپ نے پڑھایا ہے، اور ایک عورت فوت ہو گئی تھی، دفن بھی کر دیا تھا، پھر آپ اس کی قبر پر جا کر، غائبہ نہیں تھا نا، وہ تو دفن ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ نجاشی کی لاش مبارک یا جسم حاضر کر دیا گیا تھا آپ کے سامنے. پھر ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ دلیل لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اگر حاضر تھا تو باقی صحابہ کرام کے لیے تو غائب تھا. کیا صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں دیکھ رہے تھے. تو بہرحال ہم اس سے کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی کہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اور فقیر دیکھ رہے ہیں الزامی طور پہ. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں ہم ختم جب دلاتے ہیں نا، یہ سپارے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سپارے پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ صورتیں پڑھ کر بخشنا. دعا ثابت ہے، دعا کریں، صدقہ جاریہ کریں، اور بڑے طریقے ہیں. اسلام نے ہمیں محروم تو نہیں رکھا فائدہ پہنچانے کو. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں جی ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں بھی ہم بھی تو نماز غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ دعا ہی ہے نا غائبانہ. ضیاء الحق شہید ہوا ہے ادھر کہ وہ مسجد نبوی میں، ادھر مدینہ مکہ میں سب جگہ غائبانہ نماز جنازہ. حتیٰ کہ یہ نواز شریف یادگار میں، نواز شریف بے نظیر، چلو شہید ہوئے کہتے ہیں، شہید ہی کہہ لو، ہمیں اس سے بحث نہیں. لیکن اب تو سیاسی جنازے ہوتے نہیں، کس کو روک لیں گے؟ یعنی کہ لوگ نہیں رکتے، وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور کئی بار پڑھتے ہیں. تو اس سے یعنی کہ سن 9 ہجری میں نجاشی فوت ہوئے ہیں اور ان کی اطلاع جبریل علیہ السلام نے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے جی 240 سے غزوہ تبوک کا آغاز ہوگا کل سے.